انسان کو ساری زندگی رزق کی تلاش رہتی ہے۔ وہ جب سے پیدا ہوتا ہے وہ رزق کے لیے ایفرٹ کرتا رہتا ہے اور مرتے دم تک اس کی یہی کوشش رہتی ہے کہ اس کا رزق کبھی کم نہ ہو۔ آج انشاءاللہ میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی جس کی وجہ سے انشاءاللہ تمام زندگی آپ کے اوپر رزق برستا رہے گا اور رزق میں کبھی کمی نہیں ہوگی۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو فیجفس لائفز۔ آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا بہت شکر ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ رزق کے بارے میں ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے ہم سب لوگ واقف ہیں، مطلب ہر بندے کو رزق چاہیے ہوتا ہے۔ دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، ہر قوم، ہر نسل، ہر ملک میں ایک رزق ہی ہے جس کے پیچھے سب لوگ بھاگ رہے ہیں۔ باقی سب چیزیں جو ہے نا وہ سیکنڈری حیثیت رکھتی ہیں، یا جس کو کہتے ہیں نا وہ ان کی اتنی زیادہ ورتھ نہیں ہوتی ظاہر ہے جتنی رزق کی ورتھ ہوتی ہے۔ تو بہت سارے طریقے آزمائے جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں فالو کی جاتی ہیں، یوز کی جاتی ہیں کہ انسان کا رزق بڑھے۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک چیز بتانا چاہوں گی کہ ہمارے نا لوگوں میں بہت سی چیزیں ایسی کچھ جو کہتے ہیں نا فیمس ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ جیسے انسان اگر شادی کر لے تو اس کی جو بیوی ہے وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتی ہے تو اس کی آمدنی میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ خوشحال ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہی چیزیں کچھ ہمارے مردوں کے دماغ میں بھی ہوتی ہیں تو پھر وہ اپنی بیویوں کو طعنے بھی دیتے رہتے ہیں کہ میرا رزق تمہاری وجہ سے کم ہو گیا اور یہ وہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رزق جو ہے وہ بچوں کی وجہ سے ہوتا ہے، مطلب آپ کا کوئی بچہ جو ہوتا ہے وہ گھر میں رزق لے کر آتا ہے۔ تو بس یہ ہم لوگوں کی اپنی شاید سوچ ہے، یہ ہم لوگوں کی اپنی مینٹیلٹی ہے، کیونکہ رزق جو ہے نا وہ دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو وہ آپ کو رزق دے گا اور مرضی ہوگی تو وہ آپ سے رزق لے لے گا۔ اور ویسے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہر پیدا ہونے والے سے جو ہے نا وہ وعدہ کیا ہے کہ تمہارا رزق میں دوں گا، تمہارا ظاہر رزق کا سب سے بڑا پرووائڈر ہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں تیسروں کے نام لگانے سے پہلے ہم لوگ یہ سوچ لیں کہ جو ذات ہے جس نے ہمیں رزق دینا ہے ہم نے اسی سے رزق مانگنا ہے۔ اس کے علاوہ ہم کسی کو اس چیز کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے کہ اس کی وجہ سے میرا رزق کم ہو گیا یا اس کی وجہ سے میرا رزق زیادہ ہو گیا۔ میں جو ابھی آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے، مطلب وہ کچھ بھی نہیں ہے، بالکل چھوٹا سا وظیفہ ہے اور صرف میں روز ایک میری جس کو کہتے ہیں نا روٹین سی ہے کہ میں بس صبح کے ٹائم اس کو پڑھ لیتی ہوں اور اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے، رحم کرتا ہے کہ میرے اوپر جتنے بھی ٹف حالات آ جائیں، جو مرضی ہو جائے، لیکن رزق جو ہے نا وہ کم نہیں ہوتا۔ الحمدللہ بہت شکر ہے اللہ کا۔ اب جیسے فار ایگزامپل ہم پاکستان سے جب یہاں آئے تو تقریباً ایک قسم کی تمام انسان کی جمع پونجی لگ جاتی ہے، بہت ہی لوگ ورس سچویشن میں آ جاتے ہیں، جابز نہیں ملتی ہیں، بہت برے حالات ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ مطلب اس طرح ظاہر ہے پاکستان والی خوشحالی تو نہیں ہے، لیکن اللہ کا بہت شکر ہے کہ رزق جو ہے نا وہ ہمارا کم نہیں ہوتا۔ مطلب اس کی وجہ سے نا یہ جو وظیفہ ہے مجھے لگتا ہے خاص طور پہ اس کی وجہ سے، کیونکہ میں اس کو ریگولر پاکستان کے ٹائم سے میں فالو کرتی ہوں۔ پاکستان میں بھی جب سے مجھے پتہ چلا تھا یہ کوئی اتنا لمبا عمل نہیں ہے، تو میں ایک روٹین میں نے بنائی ہوئی ہے، میں شروع سے یہ پڑھتی ہوں، تو اس کی وجہ سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کبھی بھی اتنے برے حالات جو ہے نا وہ ہمیں نہیں دکھاتا اور رزق میں ماشاءاللہ کبھی کمی نہیں ہوتی۔ تو آپ لوگ بھی اس کو فالو کیجیے گا اور بہت نیک نیتی سے، ایمانداری سے، پورے دل سے، پورے یقین سے اس چیز کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ اور یہ نہیں پوچھنا کامنٹس میں کہ کب تک کریں، کتنے دن تک کریں، کیونکہ چھوٹا سا عمل ہے، کوئی اس میں اتنا ٹائم تو نہیں لگتا، بس بالکل 5 منٹ بھی نہیں لگتے، بس 5 منٹ کیا بولوں، 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ تو آپ نے بس اس کو کرنا ہے اور اب ایک روٹین میں اس کو شامل کر لیں تو انشاءاللہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم فرمائے گا اور کبھی رزق میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ دیکھیں بہت زیادہ پرابلمز ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ رزق میں کمی کی وجہ سے۔ اب جیسے میں نے بھی پچھلے دنوں ایک پڑھا ہے، کراچی میں ایک انسیڈنٹ ہوا ہے، بہت ہی انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے کہ ایک آدمی نے جاب اس کو نہیں مل رہی تھی تو اس نے بیوی بچوں کا بھی مرڈر کر دیا اور خود بھی سوسائڈ کر لی۔ مطلب بہت زیادہ دکھی ایک سچویشن ہے، اس کی وجہ سے انسان کا بہت زیادہ دل دکھتا ہے۔ ظاہر ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جو ایک مرد جو ہے وہ نان نفقے کا ذمہ دار ہے، اس کے لیے بہت زیادہ مینٹل سٹریس اور پریشر ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا رزق میں اضافہ جو ہے، اس کے لیے آپ کو جو بھی آیت یا جو بھی کوئی اس طرح کی چھوٹی سی اگر آپ کو عمل اگر نظر آتا ہے یا کہیں آپ پڑھتے ہیں تو اس کو آپ پڑھنا شروع کر دیا کریں۔ ایک ایسا عمل خاص طور پہ جو آپ روٹین میں شامل کر سکتے ہیں اس کو روٹین میں شامل کر دیا کریں۔ تو یہ جو میں عمل آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ آپ نے ڈیلی فجر کے ٹائم پہ آپ نے پڑھنا ہے۔
بلکہ فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے کوشش کریں کہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے فجر کی اور آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ نے اس سے پہلے یہ عمل کرنا ہے۔ مطلب اب ظاہر ہے اگر ہم نماز بہت لیٹ پڑھیں گے تو پھر تو اس کا وہ جو ہے نا اثر وہ نہیں رہے گا۔ تو ظاہر ہے نارملی لوگ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، تہجد کے لیے بھی اگر آپ بہت زیادہ پہلے نہیں اٹھ سکتے، بے شک میں تو کہتی ہوں کہ آپ فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ کے اگر 2 رکعت نماز ہی پڑھ لیں تو تہجد کی تو وہ بھی ایک بہت بڑی اس کی فضیلت ہو جاتی ہے۔ لیکن بہرحال آپ نے فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے جیسے ہی آپ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ کا ظاہر قبلہ کی طرف آپ کا رخ ہوتا ہے، آپ نے پہلے جو آپ کے قبلہ کی طرف رخ کرنے سے جو رائٹ والا آپ کا کارنر بنتا ہے نا، سیدھے ہاتھ کا جو آپ کا گھر کا کونا بنتا ہے، آپ نے اس پر 10 مرتبہ الرزاق کو، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام ہے رزاق، الرزاق کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھ کے پھونکنا ہے۔ پھر آپ نے اس کے بعد اس کے پیچھے جو دوسرا کونا بنتا ہے، مطلب رائٹ سائڈ سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، جو دوسرا آپ کا کونا بنتا ہے اس پہ آپ نے الرزاق کو پڑھ کے پھونکنا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا کونا اسی طرح آپ چلتے جائیں گے، اس پہ آپ نے پڑھ کے پھونکنا ہے، اور اس کے بعد چوتھا کونا جو آپ کا لیفٹ کارنر بنے گا آپ کے بالکل سامنے، یعنی قبلہ کے لیفٹ سائڈ پہ، آپ نے گھر کے اس کارنر پہ آپ نے الرزاق کو 10 دفعہ پڑھ کے پھونکنا ہے۔ یہ بالکل چھوٹا سا عمل ہے، آپ کو بالکل 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، آپ نے بس 10 مرتبہ الرزاق کو گھر کے چاروں کونوں میں آپ نے پڑھ کے پھونکنا ہے فجر کی نماز شروع کرنے سے پہلے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کا رزق کبھی بھی کم نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ تو بہت شکریہ مجھے سننے کا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بھی خیال رکھیے گا، دوسروں کا بھی خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور پلیز سبسکرائب کر دیں، اور دیکھتے رہیے فیض لائفز کو۔ اللہ حافظ۔